Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اے میرے نبی کے صحابی، اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بصد خلوص دیکھ کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر کے شادی کا خواب و سپنا سجا کر جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے تو کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گی۔ یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے، اس کا حساب و کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا کر دروازہ بند کر دیتی تھی اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ میری بہنوں، آج اس زمانے میں کون سی امیدیں تم سے لگائی جائیں؟ آج کیا کہا جائے؟ آج کس دور میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے حکم سے دیکھ رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ ایسے دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب تم سے قیامت کے دن ہوگا۔ کیا یہ زبان ہے تمہارے پاس کہنے کی؟ نہیں ہے۔ تم تو ایک آرڈر پر واٹس ایپ پر اپنا فوٹو بھیج دیتی ہو۔ تم تو ملنے کے لیے ایکسیبیشن، نمائش، یہاں تک کہ جلسوں کے اندر بھی چھپ چھپا کر ملنے کے وعدے موبائلوں پہ کر لیتی ہو۔ میری بہنوں، قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے؟ کیا حساب و کتاب ہمیں نہیں دینا ہے؟ کیا زندگی بھر ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ ہم غور تو کریں، کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں؟ ہم اپنا حساب و کتاب کے خود ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اس جملے پر غور کرو، اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھنا میری شکل، میرا چہرہ، میری آنکھ، میرے ہونٹ، میرے گال، میری پیشانی، میرے سر کے بال تمہارے لیے دیکھنا حرام ہے، اور قیامت کے دن میں تم سے اس کا حساب لوں گی، تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ میرے بھائیوں، اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے، جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو اور جس کے لیے پوری زندگی تم اس کی زندگی بننے جا رہی ہو، شادی سے پہلے اس کو بھی ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اوروں کے سامنے ہمارا آنا جانا، بیٹھنا، بات کرنا، گپے شپے کرنا اور وعدے کرنا اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اتنی سی عقل اگر ہمیں آ جائے تو ہم سمجھ لیں، جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے اور جس کو میں ایک نظر دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی بنے گی زندگی بھر کے لیے، اس لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد اور میں اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر شادی تک اس کو دیکھوں۔ جب دوبارہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو جو میری بیوی بننے جا رہی ہے، اس کو جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے، تو پھر غیروں کے سامنے آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بات اگر ہم سمجھ لیں تو سب معاملہ۔ اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ یاد ہے آپ کو، وہ جنگل میں جا رہا تھا، اپنا گھر کا اثاثہ اور سامان لاد کر اونٹ پر گھر خالی کر دیا، جا رہا، دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے، جنگل سے گزر رہا تھا، تھک گیا بیچارہ۔ دیکھیے، تھک گیا بیچارہ، اور تھک گیا تو سوچنے لگا کہ یہ درخت، یہ پیڑ آ گیا ٹری، اس پیڑ کے نیچے تھوڑا سا میں آرام کر لوں۔ دو درخت تھے تھوڑی تھوڑی دوری پر، اس نے اونٹ سے اتر کر رسی سے باندھ دیا درخت سے اونٹ کو،
اونٹ کو بٹھا دیا، اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے، اور ادھر آ کر عرب کے لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، ایسے پگڑی اتاری، گمچھا پگڑی وگڑی باندھے رہتے تھے، امامہ ایسے اتارا سر سے اور اس کو بچھایا اور لیٹ گئے۔ بادیہ نشین لوگ تھے، جنگلوں میں زندگی گزارنے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والی قوم، تو وہ لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، اچانک آنکھ کھل گئی۔ ہم لوگ بھی جب ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں نا تو رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اٹیچی ہے کہ نہیں، کوئی لے تو نہیں گیا۔ کبھی کبھی جوتا بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ چوروں کو تو جوتے سے بھی مطلب نہیں ہے، 100 کا نہ صحیح 10 کا بکے گا، 10 ہی کافی ہمارے لیے، کم سے کم ایک سگریٹ تو آ جائے گی، تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ آنکھ کھلی تو سب سے پہلے سامان کی طرف، ایسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ کو دیکھا اونٹ غائب، دیکھا تو اونٹ غائب، اور سوچو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب میری اٹیچی غائب ہو جائے، سالا تقریر کرنے چاہ رہا ہوں، شیروانی اسی میں، ٹوپی اسی میں، سب کچھ اسی میں، اب کیا رہ گیا میرے پاس، اب کیسے بولوں گا، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور اس کا تو پورے گھر کا سامان اونٹ پر، کہتا اللہ یہ کیا ہوا، ہوش غائب، ادھر ادھر بھاگتا ہے، ادھر جاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اونٹ نہیں مل رہا ہے، بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے پہاڑی پہ چڑھ گیا، پہاڑی سے نیچے دیکھتا ہے، ارے اتنے اوپر سے اونٹ تھوڑی کودے گا، بھاگتے ہوئے جھاڑی پہ گیا، پورے جنگل میں ڈھونڈا، اونٹ نہیں ملا، تھانے بھی نہیں تھے کہ رپورٹ لکھوا دوں، ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کا 4 چکر لگاتے ہوئے اس طریقے سے گھومتے ہوئے آیا، اور پھر اسی جگہ پر آ گیا جہاں وہ لیٹا تھا، اونٹ نہیں ملا۔ کہتا ہے تھوڑا سستا لوں، پھر جاؤں گا، میں پھر ڈھونڈوں گا، دن بھر تو ڈھونڈ لیا، رات بھر بھی ڈھونڈوں گا، شاید مل جائے، لیکن سستا لوں پورا دن ڈھونڈتے ہوئے ہو گیا۔ اس نے پھر امامہ اتارا، بچھایا، تھک گیا تھا، ایسے بیٹھا بیٹھا لیٹ گیا، سو گیا، آنکھ لگ گئی، پھر اچانک آنکھ کھلی، پھر اسی پیڑ کو دیکھتا ہے جہاں سے اونٹ غائب ہوا، بالکل یہی انداز دیکھا اس نے، اسی پیڑ کو جہاں سے اونٹ غائب ہوا، اونٹ تو یہ بندھا ہوا ہے، اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے، بھاگ۔ اب کیا ہوا، کھول کے دیکھے، کچھ ہم لوگوں کو جب اٹیچی غائب ہو جائے مل جائے تو کھول کے دیکھیں گے کوئی چیز غائب تو نہیں، وہ گیا اونٹ پر، دیکھتا ہے سب سامان، جتنا کپڑا موجود، برتن موجود، مٹی کے پیالے موجود، جو گلہ لادا تھا وہ موجود، سارا سامان اونٹ پر موجود۔ یا اللہ، پورا جنگل ڈھونڈا، اونٹ نہیں ملا، اور اپنے آپ یہاں آ گیا، اور بند بھی گیا، اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے یہ اونٹ، ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے تلاش کیا پورا جنگل، جھاڑی جھاڑی، پہاڑی پہاڑی، لیکن اونٹ نہیں ملا، اور جب تھک کر بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ اپنی مرضی سے اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جہاں سے غائب، سامان دیکھا تو سامان اپنی اصلی پوزیشن میں موجود، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، نظر آسمان کی طرف ڈالی، چیخ پڑا، اللہم انت عبدی وانا ربک، الٹا جملہ بول گیا۔ یہی بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے اونٹ کو بندھا ہوا دیکھا، چیخ پڑا کہ اے اللہ، واقعی مان گیا تیری قدرت کو، واقعی مان گیا تیرے کمال کو، واقعی مان گیا تیرے چمتکار کو، پورا جنگل میں نے تلاش کیا، کہیں مجھے اونٹ نہیں ملا، اتنی محنت کی لیکن مجھے کہیں اونٹ نہ ملا، اور تھک کر بیٹھ گیا تو اپنے آپ آ گیا، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیرا چمتکار ہے، یہ اونٹ آ گیا میرا، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ سمجھ گئے نا کیا بول گیا وہ؟ اللہم انت عبدی،
عربی میں وہ بول گیا واقعی تیری قدرت مان گیا تجھے آج، واقعی اللہم انت عبدی، واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب، لیکن خوشی میں ہوش ٹھکانے نہیں ہے، زمین پر پیر نہیں ہے، پورا دن اونٹ غائب رہا اور اچانک مل جائے تو کتنا خوش، اتنا خوش کہ مارے خوشی کو میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل گیا، کیا کہہ رہا ہے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خدا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہوئے سنے، فضحک، مسکرا دیا اللہ، ہنس دیا اللہ۔ اللہ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا، کمینہ اپنے آپ کو میرا اپنا خدا بنا رہا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ہے کیا میرے آگے؟ تو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے جملے کو سنا اللہ نے تو مسکرا دیا، ہنس دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اس کو گناہ بھی نہیں لکھوایا، اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے میرے بندے نے یہ الفاظ دل سے نہیں کہے، خوشی میں اس کی زبان سے نکل گئے، اس کی نیت یہ نہیں تھی۔ پھر نیت پر آ گیا نا، اس کی نیت یہ نہیں تھی، نیت یہی تھی، وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن مارے خوشی کے وہ کیا کہہ گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ حالانکہ یہ جملے اتنے برے ہیں، اگر ان کے برے پن پر غور کیا جائے، ان جملوں کے خطرناکی پر غور کیا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ فرعون نے بھی اتنے برے جملے نہیں بولے۔ فرعون نے بھی لوگوں سے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تم ہمیں اپنا رب کہو، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون پوری زندگی بھر لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کہو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب، لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون رات میں اللہ سے توبہ کرتا تھا، اللہ رب تو ہی ہے میرا، لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بننے کا شوق ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بڑا بن جاتا ہوں، تو اس پر میری گرفت نہ کرنا۔ لوگوں سے وہ یہی کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے نہیں، اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ اور اللہ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب بنا دیا۔ تو بتائیے اس نے فرعون سے بھی برے جملے بولے کہ نہیں بولے؟ لیکن اللہ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو آج کس حال میں پڑا ہے۔ اور لوگوں، اس دنیا میں فرعون نے پوری دنیا پر خدائی کا جادو چلانا چاہا، اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا رہا۔ آج اللہ نے اس کی لاش کی اتنی حفاظت کی ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ آج زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ سمندر میں فرعون کو پھینکو تو سمندر فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی یہ زندہ جاوید کرامت موجود ہے، آج بھی فرعون کی لاش کو زمین میں دفن کرو تو زمین فرعون کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، دریا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، جو لوگوں کو عبرت بتا
عبرت دے رہی ہے. لوگوں اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے, اپنے پیر سیدھے نہیں کر سکتا ہے, اپنی کمر نہیں موڑ سکتا ہے, اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے, صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے. اور لوگوں اللہ کا مقابلہ کرنے والے کا. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب